3 घंटे गुजर चुके थे। मैंने उसके हाथों को आखिरी बार सहलाया और कहा, अब इजाजत दो, मुझे कहीं जाना है, शाम होने वाली है, तुम्हें भी अपने धंधे पर निकलना होगा, हमें अपनी मजबूरियों में और इजाफा नहीं करना चाहिए। वो उठकर मेरे कदमों से लिपट गई। मैं तवाइफ हूँ, मैं प्यार के लफ्ज से आशना ही नहीं, इस काबिल भी नहीं कि आपसे प्यार कर सकूं। मैं आज की रात कहीं न जाऊंगी, मुझे सिर्फ एक रात का सुकून चाहिए। मैं अपनी खुशी से आपको रखना चाहती हूँ, देखिए प्लीज। मैंने आहिस्ता से उसे उठाया। उसकी आंखें बंद थीं। मैंने उसके मुकद्दस होंठ चूम लिए और फिर उसके सामने झुक गया। सुबह जब बेदार हुआ तो फरजाना इंतहाई सुकून से मेरे पहलू में सो रही थी। मैंने उसके मरमरी जिस्म को आखिरी बार चूमा। कपड़े पहनते हुए मेरी नजर उसके चेहरे पर गई तो अचानक मुझे ख्याल आया, जिंदगी भी क्या हादसा है, शायद हम फिर कभी न मिल सकें। बारिश के कतरों की मानिंद एक समुंदर में रहते हुए भी एक दूसरे से जुदा, कुर्बतों के फासले कभी तय नहीं हो सकते। मैं यही कुछ सोचते वहां से बाहर निकल आया। रास्ते में मुझे एहसास हुआ, मैं खुदा हूं। मैंने तुम्हारा बुत बनाया था, तुम टूट गईं। मेरा खुदा होना मुझसे नहीं छिना। मैं चाहूं तो किसी भी पत्थर को तराश कर तुम सा हसीन बुत बना दूं, फिर इसमें अपनी सोचों की रूह फूंक दूं। यही वो राज था जो फरजाना मुझे बता गई। हाँ, तुम्हारे टूट जाने का मुझे बहुत दुख है। मैंने अपनी पूरी दुनिया तुम्हारे बुत में रख दी थी। जहां कहीं तुम्हारी सूरत का परतों मिल जाए, मेरे दर्द ताजा हो जाते हैं। मैं अपना तेशा कंधे पर लटकाए बैठा सोच रहा हूं कि कोई ऐसी तख्लीक करूं जो तुम्हारे टूट जाने के दर्द से आजाद कर दे। लेकिन अब बुत बनाने से पहले मट्टी जरूर जांच लूंगा। जानती हो, जिंदगी एक अधूरा सफर है। तुम मिल भी जाती तो क्या शबो रोज के तमाचे थम जाते। सिर्फ चंद सालों में तुम्हारा हुस्न ज़ौफ़ के बादलों में डूब जाता और मेरी तमन्नाएं मेरी खमीदा कमर से ज्यादा झुक गई होती। फिर किसी उदास शाम हम आसमान से टूटते सितारों की तरह एक एक करके दुनिया की नजरों से ओझल हो जाते। तुमने पल भर के इस वक्फे में बंगलों से अपनी तकमील चाही और मैंने तुमसे। हम दोनों ही गलत थे। मुझे तो एहसास हो गया, तुम्हें शायद कभी हो जाए। हम तुम तारीख के ऐसे उफक पर पैदा हुए जो अंधेरों और उजालों का संगम है। पुरानी कदरों के अंधेरे और नई सोचों के उजाले में जंग जारी है। एक जानिब मरने वालों का मातम है और दूसरी जानिब पैदा होने वालों की खुशी में शादियाने। हर जानिब एक कोहराम बरपा है। आवाजों के इस शोर में कुछ सुनाई नहीं देता, कोई सूरत पहचानी नहीं जाती। तुम अपना दुपट्टा हाथों में उठाए मरने वालों पर शायद बैन कर रही थीं। मैं समझा तुमने नई सोचों का परचम थाम रखा है। तारीख के इन गहरे धुंधलकों के गुबार में तुम्हारे चेहरे पर मौजूद करबे नज़ा भी न देख सका। मैं तुम्हें अपना हमसफर जान बैठा और आवाजों के इस मैशर के दरमियान खड़ा तुम्हें बताता रहा नई दुनिया की बातें। जब उजाले होंगे, जब इंसान इंसानियत के हवाले से पहचाने जाएंगे। तुम सर हिलाती रहीं जैसे सब कुछ समझ रही हो। इन्हीं हंगामों में तुम मरने वालों के ग्रोह में शामिल हो गईं और मेरी आंखों के सामने तुमने जान दे दी। मुझे इन सारे मरते हुए लोगों में से सिर्फ तुम्हारी मौत का दुख है। मैं तुम्हें न बचा सका। मैं धुंधलकों के दौर का इंसान हूं ना, अधूरा इंसान। मुझे माफ कर देना। तुम मेरी जिंदगी से निकल गईं और मैंने भी पुरानी अकीदतें माजी की कब्र में उतार दी हैं। तुम ईसा बन के आओ तो भी कभी उन्हें जिंदा न कर सकोगी। तुमने मेरी मुफलिसी की पीठ पर लात मारी थी। अब सारी कायनात घसीट कर मेरे कदमों में रख दो तो भी न पलटूंगा। तुम बेफिक्र रहो, मैं माजी के हवाले से तुम्हें कभी न मिलने आऊंगा।
کہ میں پیچھے سے آواز نہیں دیا کرتا۔ ہاں، میں تم سے اب بھی نفرت نہیں کرتا، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں، یہ میری اپنی مجبوری ہے کہ میں اپنے ماضی سے متنفر نہیں ہونا چاہتا۔ میں تمہیں نہیں بلا سکا، لیکن میں تو اس فقیر کو بھی نہیں بلا سکا جو بچپن میں ہمارے گھر کے سامنے صدا لگایا کرتا تھا۔ زندگی کو دیکھنے کا اپنا اپنا انداز ہے۔ محبت ایک پاکیزہ اور مقدس جذبہ ہے۔ میرا گناہ یہ نہیں کہ میں نے پیار کیا ہے، میرا جرم یہ ہے کہ میں نے پتھر کی مورت کو دیوی بنا دیا، سنگ مرمر کے بت کو انسان جانا۔ میں نے ان آنکھوں میں وفا ڈھونڈنا چاہی جو سونا اور چاندی دیکھنے کی عادی تھیں، جو شاید محبت کی پہچان ہی سے آ رہی تھیں۔ میں نے اس سماج میں محبت کو ڈھونڈنا چاہا جہاں ڈھونڈے سے خدا بھی نہیں ملتا۔ میں جو دنیا کو بتایا کرتا تھا خود بھول گیا کہ دھن والوں کی لغت میں محبت نام کا کوئی لفظ نہیں ہوتا۔ ان کے نزدیک انسان سے محبت ایک بے معنی استعارہ ہے۔ وہ صرف اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں، دولت کی زبان سمجھتے ہیں، اور جب تک سماج پر دولت کا راج رہے گا، محبت میں کامیابی بھی ناکامی ہے اور ناکامی بھی ناکامی۔ میں تمہیں نہ تو ماضی کے وعدے یاد دلاؤں گا اور نہ وقت وداع کی قسمیں، تاکہ تم بھولی ہوئی داستان کو مکمل طور پر فراموش کر سکو۔ لیکن تمہیں اتنا ضرور بتانا چاہوں گا کہ تم نے ایک اور ٹھوکر کھائی ہے۔ زمانہ کروٹ لے چکا ہے، تمہارے امیران شہر کا سورج گہنا گیا ہے، ان کی خاندانی وجاہتیں آخری ہچکی لینے کو ہیں، ان کی افسریاں دم واپسی پر ہیں، ان کی داغدار عظمتیں آخری سانسوں پر ہیں، لیکن تم نے صدا کے اندھوں کی مانند عالم نزع سے دوچار اس طبقے کے ایک اندھے کا ہاتھ تھاما اور رات کے اندھیاروں میں کھو گئیں۔ تم اس کشتی پر سوار ہو گئیں، وقت جس کا پیندا چھلنی کر چکا ہے۔ ہم آوارہ منش دیوانے لوگ ہر کاج سے آج بیکار سہی، لیکن ہمارے دل کعبے کی مانند مقدس اور دولت کے لات و منات سے پاک ہیں۔ تم اس کعبے میں داخل تو ہوئیں، لیکن تم نے دولت کے بت اپنی بغلوں سے نہ گرائے۔ انسان کے بجائے عہدے، سٹیٹس اور رتبے کی تمنا کبھی تمہارے دل سے نہ گئی۔ لیکن یاد رکھو، روز محشر قریب ہے، جب آتش فشاں آگ اگلیں گے، بھونچال اور زلزلے آئیں گے، کسی کو کسی کا ہوش نہ ہوگا، کہیں امان نہ ملے گی، سماج کے بت ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ آج جن کا مزاج عرش بری پر ہے، وہ زمین پر پناہ ڈھونڈتے پھریں گے۔ جو آج ہمارے کاندھوں پر سوار ہو کر چلتے ہیں، انہیں ہماری طرح اپنے پاؤں پر چلنا پڑے گا، ہمارے ساتھ زمین پر رہنا پڑے گا، اور یہ تبدیلی تم اپنی زندگی ہی میں دیکھو گی۔ اور جب نئی زندگی، نئی دنیا کا سویرا طلوع ہوگا تو انسان پہلی بار سکھ کا سانس لے پائے گا، انسان کو محبت کرنے کی آزادی ہوگی۔ پھر کوئی شخص میری مانند محبت کی بازی ہارے گا اور نہ کوئی امیرزادی تمہاری طرح دامن جھٹک کر راہ بدلے گی۔ پھر کسی محبت کا خرمن جلے گا اور نہ کسی کو میری مانند محرومیوں کا زہر پینا پڑے گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ بیگم صاحبہ، آج تمہیں لاہور سے واپس لوٹے پورا 1 سال ہو گیا۔ آج ہی کے دن تم مجھ سے جدا ہوئی تھیں اور آج ہی کے دن تمہاری شادی ہے۔ کیسا عجیب اتفاق ہے، آج تمہاری شادی ہے۔ سوچتا رہا خوشی کے اس موقع پر تمہیں کیا پیش کروں۔ میں تہی دست فلسفی، مجھ میں کوئی اچھا سا تحفہ خریدنے کی سکت کہاں۔ میری کل کائنات میرے اچھوتے خیالات ہیں، میری ساری جائیداد، میرا شعور اور میری دولت یہ چند الفاظ ہیں۔ خوشی کے اس موقع پر میں اپنی ساری دولت اس کتاب کی شکل میں تمہیں پیش کرتا ہوں۔ تم نے ایک بار خود کہا تھا ان خطوط کو شائع کرا دینا۔ تمہاری خواہش تھی کہ دنیا تمہیں میرے حوالے سے جانے۔
میں نے تمہاری یہ آخری خواہش بھی پوری کر دی۔ اب تمہیں لوگ میری وجہ سے جانیں گے، تمہیں اس کتاب کے ذکر سے پہچانیں گے، اور پھر وہی فیصلہ کریں گے کہ زندہ رہنے کا حق مجھ غریب کا تھا جس نے محبت کی، یا تم امیر زادی کا جس نے پیار کو ٹھکرا کر دولت اور افسری کو چنا۔ لوگ فیصلہ کریں گے کہ ہم میں سے کون صحیح تھا اور غلط کون۔ ہم دونوں مر بھی جائیں گے تب بھی یہ مقدمہ لوگوں کی عدالت میں چلتا رہے گا۔ ہر دور کے انسان اس پر اپنا اپنا فیصلہ دیتے رہیں گے۔ مجھے یقین ہے یہ تحفہ تمہیں ہمیشہ عزیز رہے گا۔ تم فخر سے اپنی ہمجولیوں کو بتا سکو گی کہ تم پر کتاب لکھی ہے۔ آخر ہر حسین امیر زادی پر کتاب تو نہیں لکھی جاتی، اس لیے تمہارے طبقے کی ساری عورتیں عمر بھر تمہیں رشک سے دیکھا کریں گی۔ تم اس تحفے کے ذریعے اپنے خامند کو بھی اپنی اہمیت کا احساس دلاتی رہو گی۔ تم اسے بتا سکو گی کہ تم نے اس کے لیے کتنے لوگوں کو رد کیا ہے۔ خامند اور محبوب میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تم بیوی بنی ہو، جلد ہی یہ فرق تم پر واضح ہو جائے گا، لیکن اس تحفے کی بدولت خامند عمر بھر تمہارا غلام رہے گا، اور جب تم بوڑھی ہو جاؤ گی، جب یہ پرکشش آنکھیں بے نور ڈھیلوں میں ڈھل جائیں گی، جب یہ سیاہ زلفیں مٹھی بھر سفید چوٹیا میں بدل جائیں گی، جب اس حسین جسم پر اجاڑ ویرانوں کا گمان ہوگا، خزاؤں کا راج ہوگا، جب تمہاری ٹھوڑی کا حسین تل ڈھلک کر سیاہ دھبے کی شکل اختیار کر لے گا، اور جب تمہارے چہرے پر جھریوں کا جرمٹ ہوگا، تب یہ کتاب تمہارا واحد سہارا ہوگی۔ تم اپنی نواسیوں سے پڑھوا پڑھوا کر یہ الفاظ سنا کرو گی، بیتے وقت کو یاد کرو گی، اور شرمندہ بھی ہوگی، جس کی مجھے خواہش ہے نہ تم سے توقع۔ تمہاری نواسیاں بھی فخر سے لوگوں کو بتا سکیں گی کہ نانی اماں اپنے وقت کی کتنی عظیم خاتون تھیں۔ میں اس وقت منو مٹی تلے دبا ہوں گا، تمہاری دعاؤں اور بد دعاؤں سے بہت دور۔ تمہیں یہ کتاب پڑھ کر خوشی ہوگی اور دنیا کو عبرت۔ یہ کتاب پڑھنے کے بعد کوئی غریب کسی امیر سے داستان محبت نہ چھیڑے گا، پھر کوئی مفلس تم امیروں کے سحر میں گرفتار نہ ہوگا، پھر کوئی جھونپڑی کا مکین محلات سے رشتہ وفا نہ باندھے گا، میری غلطی نہ دہرائے گا، کسی جال میں نہ آئے گا۔ اس طرح جانے کتنوں کا بھلا ہوگا۔ ہو سکتا ہے قبریں پھٹ جائیں اور لاشیں اپنے کفن سمیت باہر آ جائیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مجھے زہر پینے پر مجبور کر دیا جائے، میرے ہاتھ قلم کر دیے جائیں، یا میری زبان کھینچ لی جائے، کیونکہ میں نے سچ کہہ دیا ہے۔ ایک بڑے آدمی کی بیٹی مجھ چھوٹے آدمی سے منسوب ہو گئی ہے، اور لاشیں رسوا ہو گئی ہیں۔ محلات کی قبروں میں بسنے والوں کو یہ کہہ دینا مجھ غریب نے صدیوں سے ان کی ناانصافیوں کا قرض اٹھا رکھا تھا۔ یہ پہلی قسط ہے، شرمندہ ہوں کہ صرف اتنی ادائیگی ہی کر پایا، باقی حساب ہماری نسلیں آپس میں طے کریں گی۔